السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں آج ہم اور آپ پڑھیں گے تختی نمبر 8 جو کہ ہے تنوین و نون ساکن کے قاعدے۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے وہ ہے نافع علم کی دعا۔ تو جب بھی کسی بھی پڑھائی کی شروعات کریں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں شروعات میں، تاکہ آپ کو جو بھی علم حاصل ہو وہ نافع یعنی کہ آپ کو نفع پہنچانے والا علم حاصل ہو۔ تو آج پڑھیں گے تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ تو سب سے پہلے نیچے آ جائیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے تنوین تو ہم جانتے ہیں کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے تنوین کو پڑھا تھا۔ آج ہم سمجھیں گے نون ساکن۔ تو نیچے آ جائیں، دیکھیں جس نون پر جزم ہو اور بریکٹ میں لکھا ہوا سکون۔ سکون اور جزم کسے کہا جاتا ہے وہ آگے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو جس نون پر جزم یعنی کہ سکون ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ اب نیچے آ جائے، یہ جو دیکھیں یہ جو چھوٹی سی دال کی طرح بنا ہوا ہے نا، اس علامت کا نام ہے جزم اور سکون، دونوں نام ہیں۔ اردو میں ہم جزم کہتے ہیں یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے جزم، اور اس علامت کو عربی میں کہتے ہیں سکون۔ یہاں دیکھیے بریکٹ میں سکون بھی لکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں، اسی لیے یہاں پر بریکٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے۔ تو جس نون پر جزم یا سکون ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اب نیچے آ جائیں، ذرا تفصیلی طور پر ہم سمجھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جو علامت ہے نا سکون کی علامت، اسے کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ جب یہ سکون کسی حرف کے اوپر آ جائے، فور ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھ رہے نون کے اوپر، تو جب یہ سکون کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو پھر اسے ساکن بنا دیتی ہے۔ فور ایگزامپل یہاں پر نون پر آیا تو اب ہم یہاں پر کیا کہیں گے اس کو؟ نون ساکن۔ کیوں؟ کیونکہ اس نون کے اوپر سکون آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر آپ کو یا کے اوپر یہ علامت دکھے گا تو آپ نے کہنا ہے یا ساکن۔ کہیں پر آپ کو میم کے اوپر یہ علامت دکھے گا تو وہ ہو جائے گا میم ساکن۔ کہیں پر واو پر یہ علامت دکھے گا تو وہ ہو جائے گا واو ساکن۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی بھی حرف کے اوپر یہ سکون والی علامت اگر آ جائے تو پھر وہ ساکن بن جاتا ہے۔ یہ چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اب یکساں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یکساں کے معنی ہے برابر، یعنی کہ ایک جیسا، سننے میں سیم ٹو سیم معلوم ہوگا۔ جیسے کہ نیچے میں دیکھیے یہ کیا ہے؟ تا دو زبر تن، تو اس کے اوپر تنوین آئی ہے نا، دو زبر کی تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو زبر کی تنوین آ گئی۔ اب آگے ہے تا نون زبر تن، تو دونوں میں ساؤنڈ کیا آ رہا؟ ذرا غور سے سنیں۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تو دونوں میں ایک جیسا ہی آواز آ رہا ہے نا، دونوں کا جو ساؤنڈ ہے وہ سیم ہے۔ تو یہی مطلب ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی کہ برابر ہوتی ہے، سیم ٹو سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، اب دیکھیے ایک میں کیا ہے؟ تنوین کی مثال ہے اور دوسرے میں نون ساکن کی مثال ہے نا، دونوں الگ الگ مثالیں ہیں لیکن آواز برابر ہے۔ تو یہی مطلب ہے تنوین اور نون ساکن کا یکساں ہونے کا۔ اسی طریقے سے نیکسٹ دیکھیں گے، تا دو زیر تین، تا نون زیر تین، تین تین، دونوں میں ایک جیسی آواز آ رہی ہے۔ آگے تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن، دونوں میں ایک جیسی آواز آ رہی، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔
تو یہی مطلب ہے برابر ہونے کا۔ تو اس لیسن میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، پہلا تو سکون کس علامت کو کہتے ہیں، اور وہ سکون کسی حرف کے اوپر آ جائے تو کیا کہیں گے، اور تنوین کسے کہتے ہیں، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یہ چار باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب نیچے آ جائے، سا دو زبر سن، سا کو نرمی کے ساتھ نکالیں گے، اس کے بعد سانو زبر سن، تو دونوں میں سن اور سن ہی آواز آ رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، سا دو زیر سین، اب یہ جب آپ ادا کریں گے نا تو حرفوں کو اچھے سے ادا کرنا ہے، جیسے کہ سا میں سیٹی والی آواز نہیں آئے گی، سا سا، سا دو زیر سین اور سانو زیر سین، اسی طریقے سے سا دو پیش سن، سانون پیش سن، سن سن، دونوں میں ایک جیسی آواز۔ نیچے جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، ایک میں تنوین کی مثال اور ایک میں نون ساکن کی مثال، بٹ آواز ایک جیسا۔ اسی طریقے سے جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن، ایک جیسی آواز۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن، اسی طریقے سے دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ڈبل زبر آ رہا ہے، یعنی کہ دو زبر آ رہا ہے، وہاں پر ساتھ میں الف لگ کر آ رہا ہے نا۔ یہاں بھی دیکھیے جیم کے ساتھ دو زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے، یہاں پر دال کے ساتھ دو زبر ہے، یہاں الف ہے، باقی دو زیر اور دو پیش میں نہیں ہے نا۔ یہ غور تو آپ نے کیا ہوگا۔ تو یہ جو الف ہے نا، یہ الف کا کام ہوتا ہے قرآن میں۔ آپ کو دھیان ہوگا کہ جب بھی دو زبر پر ہم رکتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو یہ الف کا کام اسٹاپنگ کی صورت میں وہاں پر قرآن میں ہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الف ساتھ لگ کر آ رہا ہے۔ تو جب ہم اسٹاپ کرتے تو کیا پڑھتے ہیں، سا، سا پڑھتے ہیں نا الف کے ساتھ۔ تو یہ کام جو ہے نا، یہ الف کا کام قرآن میں ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں واضح کروں، یہ جو ہے نا ڈبل زبر کو کیا کہتے ہیں عربی میں، فتحہ تعین، تعین کیا کہتے ہیں، تعین، تعین کے معنی ڈبل اور فتحہ کے معنی زبر، فتحہ تعین، اور دو زیر کو کسرہ تعین اور دو پیش کو ضمہ تعین، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ تو بس اس لیسن میں آپ کو یہی دھیان میں رکھنا ہے کہ سکون والی جو علامت ہے وہ اگر کسی حرف کے اوپر آ جائے تو پھر اس حرف کو ساکن کے نام سے پکارا جائے گا، جیسے کہ نون ساکین، واو ساکین، یا ساکین، را ساکین، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور سکون کسے کہا جاتا ہے، تو یہ جو چھوٹی سی دال کی طرح ایک علامت بنی ہوئی ہے، اس علامت کا نام ہے سکون، ٹھیک ہے۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نون ساکن کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ نون ساکن آ رہا ہے ہر جگہ، نون کے اوپر سکون آ گیا تو نون ساکن ہو گیا۔ اب آگے آنے والے جو اسباق ہے اس میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے، جتنے قواعد آئیں گے وہ یا تو تنوین کے بعد بنے گا یا نون ساکن کے بعد بنے گا۔ تو اسی لیے آج ہم نے تنوین اور نون ساکن کے قواعد کو پڑھا ہے، اس کے نیچے مشق بھی ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم مشق کو کریں گے اور پورے اجرا کے ساتھ کریں گے۔ تو اس لیسن کو سمجھے، اور ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ
میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔